قرآن پاک کے مبارک واقعات سنتے چلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت کچھ اس سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، مگر ایک شہر ایسا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اگر اسے مرکز اسلام کہا جائے، اگر اسے مسلمانوں کا مرکز کہا جائے، منبع کہا جائے تو درست ہوگا۔ جی ہاں، بات ہے مکہ مکرمہ کی، جہاں رب کا پیارا گھر کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ کون سا ایسا دل ہے اور کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ مکرمہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو بتانا ہے کہ مکہ مکرمہ آباد کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی آبادی کی۔ بہت خوبصورت اور دلچسپ باتیں ہیں اور قرآن کے ذریعے سیکھنی ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیں دور لے جائیں۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ایک بڑا خوبصورت سبب پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیاہ میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی فقط پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، پانی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر کس طرح لبیک کہا کہ آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا، اور اس جگہ جہاں آج کعبہ معظمہ ہے، یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، اور نہ ہی آدمی کا نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں، ایک مشک میں کچھ پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ جی ہاں، اپنے بچوں کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر فقط چند کھجوریں ہیں، تھوڑا پانی ہے اور انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی آوازیں لگائیں، آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ وہ پوچھتی رہیں کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں یہ کہا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ ہمیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ کمال شخصیت ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب جب یہ سن لیا تو کیا کہتی ہیں، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیسی قربانی تھی! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کو پورا کیا اور ایک لمبی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، اور پھر وہاں سے ملک کے شام تشریف لے گئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ دونوں کی سعی کی، یعنی ان دونوں کے درمیان آپ دوڑتی رہیں، مگر پانی کا سراغ جو ہے وہ دور دور تک نہ ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی۔ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ جی ہاں، یہی زمزم کا پانی تھا جو اس وقت وہاں سے جاری ہوا۔ شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ زمزم اس کے معنی ہے رک رک۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پانی کو جاری ہوتا ہوا دیکھا تو اس وقت فرمایا تھا، یا ماں زمزم، اے پانی رک جا، اور اس وقت سے اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، زمزم شریف کا پانی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ جی ہاں، یہ پانی آج بھی اگر آپ پئیں تو یہ خوراک کا کام کرتا ہے، اور دونوں ماں بیٹے اسی پانی کے سبب چلتے رہے، زندہ رہے۔ اب یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے، تو اب شکار کا گوشت اور زمزم خوراک بن گیا، اور یہ ان کی زندگی آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصہ مزید گزرا تو قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے، پانی کا چشمہ دیکھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی اور یہاں آباد ہو گئے۔ اب اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اب رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی، گاؤں بسنے لگا، لوگ بڑھنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔
چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی وہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس مبارک دعا کا کچھ حصہ اس طرح ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا مانگی کس نے تھی؟ خلیل اللہ نے۔ سبحان اللہ، یہ دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کے دربار سے دو چیزیں طلب کی، ایک یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، کس طرح یہ دعائیں قبول ہوئیں کہ آج ساری دنیا کے لوگوں کے دل، ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کیسے مائل ہوئے ہیں کہ کروڑا کروڑ انسان مکہ پاک کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندری راستوں سے، ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی اور پھلوں میں برکت کا یہ عالم ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ مکہ پاک اور اس کے قرب و جوار میں کوئی کھیتی نہیں ہے، ایسے باغات نہیں کہ جہاں پھل ہوتے ہوں، مگر رب کی شان دیکھیں وہ کون سا پھل ہے جو مکے کے بازاروں میں نہیں ملتا۔ ایسے ایسے پھل اور میوے دیکھنے اور کھانے کو ملتے ہیں کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ مکہ مکرمہ میں تو گرمیاں ہوں تو سردیوں کے پھل بھی مل جاتے ہیں، اور سردیاں ہوں تو گرمیوں کے پھل کھانے کو بھی مل جاتے ہیں۔ دعائے ابراہیمی کا کیسا اثر ہے کہ آج دنیا کا کون سا پھل اور کون سا میوہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ایک اور دعا بھی مانگی، اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی وہ دعا مانگی۔ آئیے وہ دعا بھی سنتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک واقعے سے مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا یہ بھی سیکھنے کو ملا، اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، مگر جب رب کا حکم ملا، امتحان تھا، کیسے امتحان میں پورا اترے کہ اپنی بچوں کی والدہ کو بھی، اپنے بچے کو بھی اللہ کے سپرد کر کے اس ریگستان کے اندر، اس چٹیل میدانوں کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ثمرہ انہیں عطا فرمایا کہ اولاد ابراہیم کا چرچا رہتی دنیا کے لیے موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر کبھی امتحان آ جائے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت محبت بھرے انداز میں دعائیں مانگی، ان کے رزق کے لیے دعائیں مانگی، اور اس سے پتہ چلا کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے اس وقت صاحب اولاد یہ سلسلہ سن رہے ہوں گے، کیا آپ کی دعاؤں میں آپ کے بچوں کا حصہ ہے؟ جی ہاں، ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں بڑی مقبول ہیں۔
اچھی اچھی دعائیں ان کے لیے کریں، ان کی دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں، ان کی آخرت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں سے کسی بات پر ناراض ہو کر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، آپ کی بد دعا بھی انہیں لگ جاتی ہے اور پھر آپ ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، برکت کی، رحمت کی اور اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ تو ہوتے ہی شفیق ہیں، اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔